لیکن بخلاف اس کے اب زندگی اور حیات میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تفسیر ابن کثیر کے اندر میں معرف القرآن کا اور تفسیروں کی کتابوں میں مشہور واقعہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل پر بڑا قحط پڑ گیا. موسیٰ علیہ السلام قحط کی دور ہونے کی دعا کر رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. کوہ طور پر تشریف لے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے معلوم کیا کہ یا اللہ کہ آخر قحط دور نہیں ہو رہا ہے, جانور مر رہے ہیں, کھیتیاں سوکھ رہی ہے, انسان پریشان ہے, پانی کے قطرے قطرے کو یہ ترس رہے ہیں. کہا کہ اے موسیٰ ہم ناراض ہیں آپ کی امت کے فرد سے. چنانچہ اس کا حل کیا ہے؟ تو وہ راستہ نہیں بتایا لیکن قربان جاؤ رب کے رحم و کرم کے اوپر بھی کہ رب العالمین نے تو اپنے محبوب کے سارے نظاموں کو امت کے لیے کھول کر رکھ دیا کہ تم سے بڑے سے بڑا بھی گناہ ہو جائے تو میری بارگاہ میں تو میں ہو سکتا کہ غضب سے تمہیں جلا دوں, تم کو ہلاک کر دوں, میں جہنم میں داخل کر دوں. اس کے لیے تمہارے لیے تو رحمت کی چوکھٹ میرے مصطفیٰ کی ہے, چلے جاؤ میرے مصطفیٰ کی چوکھٹ پر, وہاں تم معافی مانگ لو. اور یہ حدیث پاک کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کر اپنے گناہوں کی معافی کا مانگنا, اپنی کمیوں کے لیے میرے مصطفیٰ سے بھیک مانگنا, یہ صرف صحابہ اور میرے آقا کے حیات کے زمانے تک نہیں بلکہ اس کو بھی ظاہر فرما دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ حدیث کے اندر واقعہ موجود ہے کہ میرے آقا کے دو جہاں کے پردہ فرمانے کے بعد ایک بدوی اور دیہاتی آیا, معلوم یہ ہوا کہ دو جہاں کے مالک اس دنیا سے پردہ ہو گئے. چیختے اور چلاتے روضہ مقدس کے اوپر آیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو فرمایا تھا کہ تم سے اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں معافی مانگ لو. اگر میرے محبوب تمہاری سفارش میرے پاس میں کریں گے تو مجھ کو تم معاف کیا ہوا پاؤ گے, تم معاف کر دیے جاؤ گے. تو یا اللہ اب تو تیرے محبوب کو تو نے پردہ فرما دیا, بلا دیا, اب ہم کہاں جائے گناہ گار. امت بہت دور ہو چکی ہے آقا کے نعرے پاک سے, گمراہیت کے بہت دور جا چکی ہے امت کو. اس لیے خدا کا غضب ان کو اپنے پنجوں میں جکڑ رہا ہے. خدا کے رحم کا جو رخ تھا وہ نعرہ پاک مصطفیٰ تھا, اس کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں رب کی طرف میں. اور کس کے کہنے پر؟ کون بولا پھر؟ اللہ تو نہیں بولا, ملا بولا, مسلک والا بولا, جماعت والا بولا. اللہ 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 جو کرتا ہے. پھر اللہ کیا بولا؟ اللہ کے کلام میں دیکھ اللہ کیا بولا. صحابہ کو فرمایا کہ تم سے اگر خطا ہو جائے, آیت پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں میں, قرآن پاک کی آیت کا, کہ کوئی ایسی خطا ہو جائے جس کا تمہیں احساس اور تمہارے اندر میں جذبہ توبہ پیدا ہو جائے تو تم کو کعبے کا طواف کر لو, حج کر لو, وہ عمل اپنی جگہ ہے, نور علی نور ہے. نعرہ پاک مصطفیٰ کو چھوڑ کر اعمال بھی خدا کے رحم کی خیرات نہیں دلائیں گے بلکہ خدا ناراض ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ کی طرف میں جانا, اللہ تو نہیں بولا نا, اللہ کا بنایا ہوا قانون تو قرآن ہے, اس قرآن نے کہہ دیا. اور کن سے کہا؟ ان صحابہ کرام سے کہا. یہ کیا کہا, کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے تو یہ کہا کہ اگر تم سے کوئی ایسی غلطی اور خطا ہو جائے جس کا احساس تمہیں ہو جائے تو کانا پکڑ پکڑ کے, پیشانی گھس گھس کے کرو, ٹھیک ہے, توبہ استغفار ہے, کرو استغفار اس کے اوپر. مگر اصل اللہ جب معاف کرنے کا ارادہ کرے گا نا, جن گناہ گاروں کو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے مقرب بنانے کا ارادہ کرتا ہے, ان کا کان پکڑ کر اپنے سے نعرہ پاک مصطفیٰ پر بھیج دیتا ہے. کون بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. اب جو میرے مصطفیٰ کے نعرہ پاک کو چھوڑ کر اللہ کی طرف میں جاتے ہیں وہ ملا بھیجتا ہے, اللہ نہیں بھیجتا. توبہ کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ پھر وہ دوبارہ اس جرم کو نہیں کرے گا, اس گناہ کا ارادہ بھی کرے گا تو کام جائے گا وہ. یہ توبہ کی قبولیت کی علامت ہے. ادھر گناہ بھی چل رہا ہے, ادھر توبہ بھی چل رہا ہے, ادھر صدقہ بھی چل رہا ہے, ادھر خیرات بھی چل رہی, ادھر حج بھی چل رہا ہے, ادھر عمرہ بھی چل رہا ہے, اور ادھر فدیہ بھی چل رہا ہے, ادھر جزیہ بھی چل رہا ہے. ہاں, کرتے جاؤ گناہ, دن بھر جاؤ نماز پڑھتے جاؤ, مغرب کے بعد وہاں چلے جاؤ,
اور جی کالی سفر ڈکاشن پینے کو، ایسا بھی چل رہا ہے نا. تو پھر توبہ ہے، یہ مذاق ہے توبہ کا نہیں. مسجد سے نکل کے جاتے جاتے غیر محرموں کے اوپر لوگوں کی بہن بیٹیوں کو گھور کے دیکھ رہا ہے، گھر میں جا کر بلا کے ٹولے کے سروں کے طرف دنیا کو دیکھ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی توبہ اگر قبول کرنا چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ تم اپنی زندگی میں مطمئن ہو جاؤ کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیا، تو اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ کہ اس کا کان پکڑ کر، پیشانی کے بال پکڑ کر میرے مصطفیٰ کے نعرے پاک پر خدا پہنچا دے گا. پھر اس کی توبہ کا رخ رب کی طرف میں نہیں ہوگا، مصطفیٰ کی طرف میں ہوگا. اور یہ حکم اللہ نے دیا، ملا نے نہیں. اب ملا تو چکر میں ڈالنے کو اللہ کی طرف میں بھیجتا ہے. کدھر بھیجتا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو معاف کرنا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کے نعرے پاک پر، اس لیے کہ قرآن ہے، یہ قرآن پاک ہے. صحابہ کو فرمایا کہ تم سے ایسی کوئی خطا ہو جائے اور تم توبہ کرنا چاہو تو صلاۃ توبہ پڑھ لو، وہ کر لو، خوب رو لو، پلا لو، نوحہ کر لو، ہاں، اور صلاۃ توبہ پڑھ لو. پڑھو، ٹھیک ہے پڑھو. کیوں کہ اصل توبہ تک پہنچنے کے اسباب اس کا ہم انکار نہیں کرتے. خدا کی قسم صلاۃ توبہ بالکل پڑھو، استغفار بالکل پڑھو، پریشانی کو خدا کی بارگاہ میں خوب لگڑو اور رو، آنکھوں سے آنسوؤں کو بہاؤ. یا اللہ حقیقی توبہ تک مجھے تو پہنچا دے. تو جس کی توبہ کو اللہ قبول کرنا چاہے گا، طالبین کی پہچان یہ ہے کہ اللہ ان کو میرے مصطفیٰ کے نعرے پاک پر پہنچائے گا. سب چھوڑ دیں، تیرا زنا، تیرا کفر، تیرا حرام خوری اور تیرا کفر، تیرا شرک، یہ سب کچھ بعد میں رکھ. اس کے لیے میں چاہوں تو بھی معاف کر دوں گا، میں قادر مطلق ہوں. لیکن میں نے تو یہ حکم دیا تھا کہ میرے مصطفیٰ کو تو پہچان. میرے مصطفیٰ کو میں نے جو کچھ تصرفات عطا کیا اس کو پہچان. وہی ایک تو نہیں کر سکا. کنت تقول فی ھذا رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر کے اندر بتا کر یہی پہلے امتحان لیا جائے گا. سمجھ میں آ گیا؟ تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں فرمایا، کیا فرمایا؟ تو بات کی امت تو اور زیادہ نعرے پاک سے جڑ جانا چاہیے نا. ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ؟ اپنی توبہ، صلاۃ توبہ اور اپنا حج اور اپنا عمرہ گناہوں کو معاف کروائے گا. اللہ اگر کسی کے گناہ کو معاف کرنے کا، اللہ اگر کسی کے گناہ کو معاف کر کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی گناہ گار اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے تو فرمایا کہ ایسا معاف کرتا ہے کہ وہ اس کے بعد میں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا ایسا بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے. نعرہ پاک مصطفیٰ کا خیال آنا اور اپنے دین و دنیا کے معاملات میں میرے مصطفیٰ کو مالک سمجھنا، یہ رب کا عطیہ ہوتا ہے، رب کی طرف سے، کہ اللہ ان بندوں کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جو اللہ کی طرف بھی گئے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی طرف انہیں بھیجتا ہے. اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے کر پکڑنا ہوتا ہے، صبح کے وقت کے ٹھنڈے پانی کے وضو سے تہجد پڑھنے والے کیوں نہ ہو، اور میدان کارزار میں جا کر اپنی گردن کو کٹانے والے کیوں نہ ہو، علم کے دنیا میں اعلیٰ معیار کے لوگ کیوں نہ بن جائیں، اور کروڑوں لاکھوں روپے سخاوت میں بانٹنے والے کیوں نہ ہو جائے، لیکن اللہ ان کے ان عملوں کے اوپر بھی ان کو نجات نہیں دے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے امت میں سے چن کر جن کو جہنم میں ڈالے گا ایک سخی ہوگا، ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا. بخاری شریف کی حدیث ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ ان کا رخ اپنے عمل کی طرف تھا اور اللہ کو رکھا تھا بیچ میں، میرے مصطفیٰ کو نظر انداز کیا تھا. تو یہ چلنے کا راستہ راست کا راستہ نہیں ہے بلکہ رب کا راستہ. اچھا رب تجھے تو نہیں بولا نا، کوئی بات نہیں ہے. نماز پڑھو اللہ تجھے آگے بولا کیا، زکات دو اللہ بولا کیا، ذکر کرو تیرے کو بولا کیا، آگے مرید بنو تیرے کو بولا کیا. جو کچھ بھی ملی ہے دین و دنیا کی خیرات حق کی، خدا کی قسم و نعرہ پاک مصطفیٰ کی، اور اس نے پھر پابند کر دیا کہ جو تمہارا ہے میرے محبوب وہ میرا ہے، جو تمہارا نہیں وہ میرا نہیں. اور یہ معاملہ اتنا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت پریشان ہو گئی. تو جاؤ
بنی اسرائیل کو لے کر جاؤ اور جا کر ایک میدان کے اندر میں جاؤ، جا کر توبہ استغفار کرو۔ پھر اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ توبہ کرو، کسی اللہ تعالیٰ نے میری امت کے میں سے کسی ایک فرد کے کسی نافرمانی کی وجہ سے ناراض ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، لیکن پھر بھی بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میں اور کہا کہ جب تک تمہارے درمیان میں وہ بیٹھا رہے گا وہ گناہ گار، اس وقت تک بارش نہیں ہوگی، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، نہیں ہوگی نا۔ نبی کی دعا سے بڑھ کر کسی پیر کی دعا ہو سکتی ہے؟ کسی فقیر کی دعا پر اس درجے کا التزام نہیں کر سکتے نا۔ امت کی گناہ کے اوپر نبی کی دعا کی قبولیت میں دیر لگ جاتی ہے، راستہ بتا دیتا ہے۔ اب مرید یہ سوچیں کہ پیر کی دعا ہمارے حق میں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے، تو جھانک پہلے اپنے بھی طرف میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہ شخص تمہارے درمیان میں موجود ہے جس کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ پھر کیسے ہوگا؟ جا کر اعلان کر دو کہ پوری قوم کو بچانے کے لیے بھائی جو گناہ گار ہے وہ اٹھ کر اس مجمع سے چلے جائیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، وہ جس سے گناہ ہوا تھا اس نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ یار مجھے ذلیل نہ کر، میں سب کے سامنے پر جاؤں گا تو لوگ مجھے گناہ گار کہہ دیں گے۔ چپکے چپکے اللہ سے اس نے یہ بات کہی۔ کیا کہی؟ یہ بات کہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ یہ کیا بات ہوگی، کہ کوئی اٹھ کر گیا تو نہیں، کوئی اٹھ کر گیا تو نہیں، اور اللہ کا کیا ہو وعدہ کہ وہ جب جائے گا پھر دعا کرو گے تو ہم دعا قبول کریں گے۔ اللہ تیرا وعدہ یہ، اور کوئی اٹھ کر مجمع میں سے تو گیا تو نہیں۔ لیکن وہ تائب گناہ گار بھی احساس پیدا ہو گیا کہ سب کے سامنے مجھے رسوا کیوں کرا اللہ تعالیٰ، تو تیرے محبوب میرے مصطفیٰ محمد رسول اللہ کے صدقے میں میرے گناہ کو معاف کر دے۔ یہ سجایا رب العالمین نے اس گناہ گار بنی اسرائیل کو، تو بیٹھے بیٹھے جیسے میرے مصطفیٰ کا اس نے وسیلہ دیا، رب العالمین نے اس کو ذلت سے بھی بچایا۔ ارے بنی اسرائیل کو ذلت سے میرے مصطفیٰ کے واسطے سے بچا سکتا ہو، امت محمدیہ کے مسائل میں اگر یہ نارن پاک مصطفیٰ کو اگر اختیار کر لے تو آج بھی دنیا کے ذلت کے بادل امت پہ سے چھٹ سکتے ہیں کہ نہیں چھٹ سکتے ہیں؟ مصیبتیں آ رہی ہے نارن پاک مصطفیٰ سے کاٹنے کی وجہ سے۔ مسئلہ خانقاہ محمدی کا نہیں ہے، مسئلہ پوری امت کے لیے ہے۔ خانقاہ محمدی کا نظام سمندر کی صورت میں اللہ کو بندوں سے راضی کروانے کا اور بندوں کو رب کے راستے پر ڈالنے کا، اور وہ بھی عین قرآن کے مطابق جو اللہ کا نظام ہے اس کے مطابق میں بندوں کو رب کے بنانے کا نظام، وہ خانقاہ محمدی کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ تو نے تو کہا تھا کہ گناہ گار جب مجمع سے باہر جائے گا تو میں آپ کی دعا قبول کروں گا، بارش برساؤں گا، کوئی تو گیا نہیں، دیکھ رہا ہوں میں، کوئی تو گیا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، اور تو نے بارش برسانا شروع کر دیا کہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ گناہ گار چپکے چپکے ہم سے اس نے اپنے معاملے کو صحیح کر لیا، اور ہمارے معاملے کو ہم سے صحیح کرنے کے لیے ہم نے آدم علیہ السلام کو بھی ان کے قصور کے معاف ہونے کے لیے اپنے مصطفیٰ کا واسطہ ان کے دل میں پیدا کیا تھا، اور وہ بنی اسرائیل کا وہ امتی بھی بیٹھے بیٹھے اس کی خطا کے معاف کرنے کے لیے وہ رخ ہم نے اس کو ادا کر دیا۔ تو اب تو یقین کرو گے نا کہ جن کو نالن پاک مصطفیٰ کا رخ ملتا ہے وہ رب کا عطا کیا ہوا ہوتا ہے، اور جو نالن پاک مصطفیٰ سے کٹا ہوا ہوتا ہے وہ رب ان کو شکنجے میں کسنے کے لیے رخ کو کٹوا دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی کو اب یہاں پر یہ بات کہیں کیوں؟ چوری پر چوری پھر سینہ زوری، یہ زمانہ تو 15ویں صدی کا ہمارے زمانے کا ایسا ہی ہے نا۔ اگر عظمت اور عقیدتوں کی، غوث و خواجہ کی یا اولیاء کی باتیں کریں تو آج سے 50 سال پہلے تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا ہوگا اولیاء کے بارے میں بات سننے کو پسند نہ کرے، بلکہ مخالفت کا کوئی سوال نہیں تھا۔ لیکن اب اس زمانے کے اندر میں تو بہت رخ پھر چکا ہے۔ یہ قرب دجال کا زمانہ ہے، قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ فتنے باہر سے نہیں بلکہ گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ کتنی احتیاط کی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اور احتیاط کیا ہے؟
خدا کی قسم کوئی لمبے چوڑے کاموں کرنے کی ضرورت نہیں، نئی جماعت اور نیا مسلک، نئی خانقاہ بنانے کی ضرورت نہیں، بلکہ رجوع ہو جاؤ نارین پاک مصطفیٰ کی طرف۔ بچانے والے میرے آقا کی ذات نارین پاک مصطفیٰ ہے، اور یہ اتھارٹی، یہ قوت اور یہ تصرف، یہ اختیارات رب کے دیے ہوئے ہیں، رب کے دیے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے تو سمجھ گئے نا، میرے مصطفیٰ اگر ناراض ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ جن سے ناراض ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ جن سے میرے مصطفیٰ راضی ہے، خدا کی قسم خدا ان سے یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ تم کیا کیے، اور ذرہ برابر بھی میرے مصطفیٰ کسی سے اگر ناراض ہو جائے تو دنیا ہی میں رب العالمین انہیں منافق بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے؟ رہتا ہے اسلام ان کی زندگی میں، رہتے ہیں بڑے دیندار بن کر دنیا میں، لیکن دل میں عظمت مصطفیٰ ختم ہو جاتی ہے، نسبت مصطفیٰ ختم ہو جاتی ہے، تعظیم مصطفیٰ ختم ہو جاتی ہے، کہ یہ آل رسول کی ناراضگیاں جمع ہوتے 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 میرے آقا دو جہاں کے مالک کی نگاہ کرم کروڑوں حصے میں اگر پوری پھر جائے تو قیامت آ جاتی ہے۔ یہ بات نہیں ہے، دنیا قائم نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ دنیا اللہ نے بنایا اپنے محبوب کے لیے، تمہارے میرے چولہے چماروں کے لیے تھوڑی بنایا۔ دنیا کس کے لیے؟ میرے آقا کے لیے ہے۔ میرے آقا کی جب نظر پھر جاتی ہے نا، تو وہی نظر کے پھرنے کا نقطہ ہوتا ہے کہ دل میں بے اعتمادی کا نفاق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر بدنصیبی سے یہاں سے اکھڑ کر بات وہاں تک پہنچ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا کسی اپنے کلمہ پڑھنے والے کو جہنمی نہیں بناتے، جہنم میں دیکھنا نہیں چاہتے اور جہنم بھی دیکھ نہیں سکتے، لیکن رب العالمین جن سے میرے آقا کے دل پر ذرہ برابر بھی ارے میری آل کی بے ادبی کر رہا ہے، غوث و خواجہ کی چوکھٹوں کو شرک کہہ رہا ہے، اور میرے چاہنے والوں کی عظمت اور تعظیموں کو یہ شرک اور بے ادبی کہہ رہا ہے، یہ قدم بوسی کو کفر کہہ رہا ہے، اور یہ نظام کو گمراہیت کہہ رہا ہے، تو میرے آقا کیا کرتے ہیں؟ میرے آقا کسی امت سے ناراض نہیں ہوتے، مگر بعض اوقات ناراضگی کا اظہار فرما دیتے ہیں۔ خدا ناراض ہو جائے تو میرے مصطفیٰ راضی کر لیں گے، لیکن میرے مصطفیٰ اگر ناراض ہو جائے خدا ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اور بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بات وہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ تو رکھیں گے، لاج رکھیں گے اپنے غلاموں کی، غلام در غلام، غلام در غلام، غلام در غلام۔ 15ویں صدی کا اگر صحیح کوئی غلام ہوگا، اب ان کے بارے میں طوفان اٹھانا شروع کر دیا، تو اگر ان کا ہوگا واقعی تو یہ بک بک کرنے والے کی باتوں پر گرفت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور یہ آل رسول اور اولیاء میرے آقا کی بارگاہ کے اندر میں تو کسی کی شکایت نہیں کرتے، لیکن بات ہوتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں تو جہاں کے مالک ارے یہ باتیں کیا ہوتی ہے، جمع ہوتی ہے، یہاں پر ناراض، وہاں پر ناراض، وہاں پر ناراض، وہاں پر ناراض، تو میرے مصطفیٰ کی نظروں میں تو غوث و خواجہ رہتے ہی ہیں، کیوں فلاں آدمی سے میرے معین نہیں، سرکار آپ کا امتی ہے، مگر میرے آقا ہیں، اللہ نے وہ علم کے خزانے عطا فرمائے کہ میرے مصطفیٰ ارے ان کے نام لیوا جو اپنے آپ کو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم غلام ہیں، غوث العظم وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا ہتھیلی کے اندر تل کے دانے کی طرح سے ہے، تو پھر میرے مصطفیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ میرے معین کیوں ناراض ہیں؟ نہیں سرکار امتی تو آپ کا ہے، ہاں سمجھ، بات کیا ہے کہ میری آل جس سے ناراض ہے تو میرے مصطفیٰ اس کو جہنم میں نہیں پہنچائیں گے، رکھتے ذرہ برابر بھی یا رسول اللہ معاف کیجیے، ہماری نسلوں کو معاف کیجیے، پوری امت کو معاف کیجیے، میرے آقا کے دل پر ذرہ برابر بھی، کروڑوں میں کیا کروڑا حصہ بھی۔ اچھا میرے آقا کو اپنے آل کے بارے میں، میرے آقا اپنی آل کے بارے میں رب العالمین نے فرما دیا، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے قل لا اسألکم اجری علیہ اجری مودتی فی القربہ، میرے محبوب فرما دیجئے آپ، یہ کتنی درد بھری آیت ہے کہ میں تم سے کچھ بدلہ نہیں چاہتا ہوں، لیکن خبردار میری آل سے تم محبت کرنا، اور جو محبت نہ کرے میرے مصطفیٰ تو کوئی کیا تکلیف پہنچا سکتا ہے، لیکن میرے آقا دو جہاں کے مالک کی کروڑوں حصے کے برابر بھی آپ کی
ناراضگی کا کوئی حصہ اگر کسی کے حصے میں آئے گا نا، او میرے جسے، تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ اللہ اس پر آئے گا درمیان میں آئے گا اور آ کر کہے گا کہ میرے مصطفیٰ، تمہارے ناراضگی کے کروڑوں حصے میں تمہاری آل کی گستاخی وہ کیا اور تمہارے آل کی اس نے بے ادبی کی، میرے محبوب میں نے وعدہ کر لیا ہوں اور میں نے تمہاری زبان مبارک سے اعلان کروا دیا ہوں کہ جو میرے ولی کے ساتھ میں عداوت اور دشمنی کرے، میرا اعلان جنگ ہے، اب اس کو میرے حوالے کر دو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جتنے بدعقیدے ہیں نا، یہ تو اپنے محبوب کی ان گستاخی اور بے ادبی اور آل رسول کی گستاخی کی وجہ سے خدا کے ساتھ میدان جنگ میں ہیں۔ کیا کہتا اللہ تبارک و تمہاری آل کی بے ادبی کی ہے نا، میرے آقا کے بارے میں نہیں فرمایا رب العالمین نے، وہاں پر تو اس کو کافر بنا دیتے اللہ تعالیٰ، لیکن جو ان کی آل جو میرے آقا کی ذرہ برابر بھی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے محبوب آپ کے دل کو ذرہ برابر بھی آپ کی آل کی بے ادبی کے اوپر تکلیف پہنچے، میرے محبوب اب تم مت کرو، وہ ہم کافی ہے اس کے لیے، ہم کافی ہے۔ حدیث سمجھ میں آئی ہے؟ اب ہم کافی ہے، وہ معاملہ اب ہم نمٹ لیں گے ان بندوں کا، تمہارے ان کلمہ پڑھنے والے امتیوں کا جو تمہاری آل کے ساتھ میں بے ادبی کرے، جو غوث و خواجہ کے نظاموں کی گستاخی کرے، مذاق اڑائے اور شرک کہے اور تعظیم اور عظمت کو اور ان کی محبتوں کے نظام کو اگر انہوں نے گمراہیت اور بے دینی اگر قرار دیا، تو میرے محبوب آپ یہاں سکوت اختیار کیجیے، اس لیے کہ آپ کی ناراضگی تو ہلاکت کا باعث، قیامت آ جائے گی۔ اب وہ بندے جو یہ کام کیے ہیں، یہ جو جرم کیے ہیں، اب ہم ان کے لیے کافی ہے، اب ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہائے ہائے، کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جو میرے اولیاء کی بے ادبی کرے، میرے اولیاء کے ساتھ میں گستاخی کرے، دشمنی کرے، اللہ نے فرمایا کہ میرا اعلان جنگ ہے ان کے ساتھ میں۔ یہ ہے اعلان جنگ۔ اللہ کا اعلان جنگ یہ ہے کہ ایمان کی دولت کو کھینچتا ہے، نفاق پیدا کر دیتا ہے، کہ دنیا کو دکھانے کے لیے عمل کرنے والا ہوگا یہ، اور دین کو اپنی دنیا کی سودے بازی کے ساتھ میں چلانے والا ہوگا، اور لوگوں سے اپنے دین کی داد و دہیش حاصل کرنے والا، رخ کو پھیر دے گا اللہ تعالیٰ، اس کے اندر میں نفاق پیدا کر دے گا۔ کیا کرے گا؟ اور نفاق پیدا کر کے اللہ کی دشمنی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قیامت کے میدان میں کافروں سے پہلے منافقین کو جہنم میں بھیجے گا، کچرے کو پہلے جا کر ڈالو۔ منافقین بولیں گے کہ اللہ اللہ اللہ، یہ کافر نہیں، جانے اور انجانے برابر نہیں ہو سکتے تھے، تم نے جان کر بھی، ہم نے تمہارے سامنے قرآن دیا تھا اور حق دیا تھا، لیکن تم نے اس کا غلط استعمال کیا، اس لیے جانے انجانے برابر نہیں ہو سکتے۔ منافقین اصل میں یہ خدا کے ساتھ برسر پیکار ہوتے ہیں، اور منافقین کی پہچان یہ ہے کہ وہ دل میں کچھ رکھتے ہیں، زبان پہ کچھ رکھتے ہیں، اور اپنے دین کو دنیا کے عوض میں بیچنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور تمہاری حفاظت فرمائے۔ کس سے ہوتا ہے؟ آل رسول کی گستاخیوں کی وجہ سے، بے ادبیوں کی طرف سے، ان کے نظاموں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، یا ان کو ناراض کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے اولیاء کے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ دو جہاں کے مالک میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے صرف پیغام دینے والا نہیں، جو نہیں سمجھ سکے، جو پل صراط پر ہے اور جو خطرے میں ہے، ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کی زبانوں پر یہ بات آئے گی کہ معافی چاہو اللہ سے مانگو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ یہ تو پوچھو اللہ نے کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ اللہ ہی نے تو فرمایا تھا نا کہ کوئی تم سے اگر گناہ ہو جائے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، اگر وہ تم کو معاف کر کے میری بارگاہ کے اندر میں، رب کی بارگاہ میں، رب یوں فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے اگر تمہارے بارے میں اگر معافی مانگیں گے تو تم خوش ہو جانا کہ میں تم کو معاف کر دوں گا، نفاق سے بچا لوں گا۔ اس لیے امت کو دینی معاملات میں نارن پاک مصطفیٰ کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اور جو اس راست سے بھٹکے ہوئے ہیں اور نارن پاک مصطفیٰ سے چلے ہوئے راستے، وہ غوث و خواجہ کے راستے ہیں، جن کے راستے ہیں، اور آل رسول کے راستے ہیں، اولیاء کے راستے ہیں۔ اس لیے میرے بچوں،
ان معاملات میں بہت صبر کر رہنا اور اپنے آپ کو بہت سنبھالنا، کیونکہ اس لائن کے خطرے کہیں کا نہیں رکھیں گے، کہیں کا نہیں رکھیں گے۔ خدا مقابلے پر آئے گا اور آتے ہی وہ عذاب نہیں برسائے گا، ککری نہیں پھینکے گا، دارو پر آ کر ٹھونگا نہیں مارے گا اور پیچھے سے گھوسا مار کے کمر نہیں توڑے گا، یا گاڑی پہ جائے تو گرا دے کے ایکسیڈنٹ نہیں کروائے گا۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ وہ سب اللہ ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ نہیں اب اس قابل نہیں ہے، اب میں میری دشمنی کرنا ہے اس سے، تو دشمنی ایسی نہیں کرتا ہوں کہ یہ تو نادان لوگوں کا کام ہے کہ دشمنی کرتے ہیں۔ میری دشمنی کیا ہوتی ہے کہ میں ان کے دل کے اندر سے میرے محبوب کی عظمت اور تعظیم کو نکال دیتا ہوں اور نفاق ان کے دل میں پیدا کر دیتا ہوں۔ اس لیے صحابہ بے چین رہا کرتے تھے معاملات کے اندر میں، اور خود کو نفاق کے بارے میں، کفر سے نہیں ڈرتے تھے صحابہ، شرک سے نہیں ڈرتے تھے، کس سے ڈرتے تھے؟ نفاق سے ڈرتے تھے، اور نفاق سے ڈرنے والے ہی محفوظ رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بچوں، یہ نہیں پڑتا سب پڑ سکتا ہے۔ اولیاء کا نظام آل رسول اور آل علی اور اولاد علی کا نظام اور ان کی محبتیں، آل رسول کی محبت مصطفیٰ کی محبت کا ذریعہ، اور میرے مصطفیٰ کی محبت، میرے آقا کو رب نے اس مقام پر رکھا ہے کہ وہاں پر میرے مصطفیٰ رب سے بخشوائیں گے، یہ نہیں جن کو مصطفیٰ بخشے رب کو بخشے گا۔ وہ انبیاء کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ان انبیاء کی امتوں کے لیے بھی، ان انبیاء کی امتوں کے لیے بھی بخشوانے کا اور شفاعت کا حق میرے مصطفیٰ کو ہے۔ مصطفیٰ کو بہت، میرے مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہی ہے، کہاں اس قابل زبان کی اپنے آقا کا ہم نام لے سکے؟ میرے مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہی ہے، لیکن ان کے غلاموں کو بھی قیامت کے میدان میں بتا دے گا کہ میرے مصطفیٰ کا کیا مقام ہے۔ ارے مقام مصطفیٰ کو بتائے گا تو مقام مصطفیٰ تو دور کی بات ہے، ان کے غلاموں کے غلاموں کے قیامت تک آنے والے جو ان کے آقا کے نارین پاک مصطفیٰ کے سچی نسبت والے جو غلام تھے نا، ان کے تصرفات کو انسانیت کے سامنے رکھ دے گا۔ کہہ رہے علی یہ انبیاء ہے یا نہیں؟ انبیاء نہیں تھے، کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کے نارین پاک سے نسبت رکھنے والے امت کے اولیاء تھے۔ یہ ہے اولیاء کا مقام، اولیاء کا نظام، اولیاء کی نسبتیں۔ خوش نسبتی پر جشن کرو اپنے لیے، اس سے آگے کے کسی اور چاہت اور تمنا کو اپنے دل میں مت رکھو کہ ہم کو 15ویں صدی کے اندر میں اولیاء کے غلامی کی نسبتوں کی چوکھٹیں نصیب کی ہے۔ کوئی کمپرمائز نہیں، کوئی سودا نہیں، اس سے کم پر بھی نہیں اور اس سے آگے کی بھی کوئی ہماری اوقات نہیں ہے۔ ہم اس راہ کے اور اولیاء کے نام لیوا ہی اگر کافی ہے، اسی پر ہماری جان نکل جائے، خدا کی قسم ہمارے لیے حق ہے۔ اللہ کا دیا ہوا حق کیا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا حق ہے کہ تم سے اگر خطائیں بھی ہو جائے تو راست ہمارے پاس میں نہیں، ہم نے چوکھٹ بنا دی ہمارے مصطفیٰ کی۔ اور یہی بات کے بدعقیدہ یہ نہ بولو کہ اس وقت جس وقت میں میرے آقا تھے اس وقت میں تو صحیح تھا، لیکن آپ کے پردہ فرمانے کے بعد اب کیا؟ اب تو صلاۃ التوبہ استغفار، صلاۃ التوبہ استغفار یہ سبب ہے نارین پاک مصطفیٰ تک پہنچنے کا۔ اللہ جن کو معاف کرنا چاہے گا ان کو میرے رب العالمین میرے مصطفیٰ کی نارین پاک تک بھیجیں گے۔ کیا بھیجیں گے؟ وہ راستہ سجائیں گے کہ جاؤ ادھر، تو پھر میں تم کو معاف کروں گا۔ یہ قانون خدا کا ہے، اللہ کا قانون تو یہ ہے۔ اب ملا اس سے کاٹ کر بتا دے کہ نہیں نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں بابا نہیں، تیرے پاس میں رکھ، ہم کو تو قرآن بتا، قرآن کا قانون کیا ہے؟ خدا جس کو معاف کرنا چاہے گا اس کو میرے مصطفیٰ کے نارین پاک پر بھیجے گا۔ اور نارین پاک مصطفیٰ وہ اس زمانے تک محدود نہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا وہ بدوی آیا اور چیخ کر آقا کے پردہ فرمانے پر نکل گیا، تو پھر گنبد خضرا روضہ مقدس سے آواز آئی کہ ہم نے اس کو معاف کیا، بشارت سنا دیجیے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینے میں اس بدوی کو ڈھونڈنے کے لیے صحابہ کو بھیجے کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ میں نے آواز سنی ہے کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ کب؟ میرے آقا کے پردہ فرمانے کے بعد۔ خدا کی قسم یہ رخ بتا کر بتا دیا کہ جو تصرف حیات ظاہرہ کے اندر میرے مصطفیٰ کا تھا، قرآن میرے آقا کی حیات میں جو نازل ہوا تھا، وہی قرآن یہ رہبری کرتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کو میں نے وہ اختیارات دیے کہ آپ اگر ظاہر میں موجود نہ ہو تو آپ کا روضہ مقدس سے آپ کی چوکھٹ ہے، آپ کا نام ہے، آپ کا اسم محمد ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور پھر اس کے ساتھ میں اور ذرا دل کی تسلی کے لیے اور مستحکم مضبوط بنیادوں کے لیے اولیاء اکرام کی چوکھٹیں ہیں۔ اس لیے اگر کسی مرید سے، کسی خلیفہ سے، کسی مریدہ سے
اگر اپنے دنیا کے معاملات میں اگر کچھ کمی کوتاہیاں ہو جائے تو اپنے علاقے کے اولیاء کی چوکھٹوں پر جا کر پہلے وہاں پر اپنی ناک کو رگڑو، معافی مانگو، وہ راستہ ہے کہ تمہاری سنوائی ہوگی آگے تک۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھائے، حق لا الہ